مخالف لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان اونٹ کا پیشاب پیتے ہیں, گائے کا پیشاب سے پرہیز کرتے ہیں. دیکھو ہندو جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں مقدس سمجھ کے پیتے ہیں. مسلمانوں میں اگر کوئی مسلک, اول تو جمہور اونٹ کے پیشاب کو ناپاک سمجھتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اونٹ کا پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے. وہ خود بہت بڑے محقق تھے. وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی نے اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا, وہ علاج کے طور پر تھا, اور آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ ان کی پیٹ کی بیماری کا علاج کس میں ہے؟ اونٹ کے پیشاب میں. تو کوئی اگر مر رہا ہو تو پھر تو گوبر کھانا بھی جائز ہے نا, اگر ڈاکٹر کہہ دے. جبکہ ہندو مذہب میں گائے کا پیشاب وہ ایک مقدس ہے. تو پیشاب مقدس چیز نہیں ہے, اور جانور بھی مقدس نہیں ہوتا. جانور اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا, مسخر کیا ہے, ہمارا غلام بنایا ہے. تو جو ہمارا غلام ہے وہ ہمارے لیے مقدس کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو مجبوری کے حکام تو الگ ہوتے ہیں, اس سے اونٹ کا پیشاب مقدس نہیں ہو گیا. اور اسی وجہ سے حناف کا یہ ہے کہ اونٹ کا پیشاب بیماری میں بھی اب پینا جائز نہیں ہے, کیونکہ وحی کے ذریعے نبی کو تو علم ہو گیا تھا کہ ان کی پیٹ کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب میں ہے, لیکن قاعدہ کلیہ تھوڑی بنا دیا تھا نبی نے. تو آج اگر ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی اس بیماری کا علاج میڈیسن میں نہیں ہے, پیشاب میں ہی ہے, تو پھر گائے کا بھی حلال ہے, بکری کا بھی حلال ہے, اونٹ کا بھی حلال ہے. پھر تو اونٹ گائے بکری کے کوئی فرق ہی نہیں ہے. اگر ڈاکٹر کہتے بھائی اس کو مینگنی کھانی ہے, اس کا شفا کس میں ہے؟ گوبر میں ہے, تو مرتا کیا نہ کرتا, گوبر بھی کیا ہو جائے گا؟ جائز. مگر گوبر مقدس نہیں ہو جائے گا کہ اب آپ صبح جانے سے پہلے گوبر کا لیپ لگایا کرو یہاں پہ, یا پیشاب میں نہایا کرو, یا اس کو مقدس سمجھنا شروع کر دو کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. یہ نہیں ہوگا. تو مسلمانوں میں صرف حنابلہ, امام احمد ابن حنبل, جہاں تک مجھے اس وقت تک جو معلومات ہیں, جو ظاہر ہے یہ مسئلہ پڑے ہوئے بھی 15-20 سال ہو گئے, امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے غالباً کہ اونٹ کا پیشاب پینا بیماری میں, وہ بھی صرف بیماری میں ان کے قول ہے کہ جائز ہے, مقدس انہوں نے بھی نہیں قرار دیا اس حدیث کی بیس پہ. لیکن احناف کا اس بار جمہور تو احناف ہی ہیں, زیادہ تر تو فقہ حنفی دنیا میں رائج رہے, ان کہیں کہ بیماری میں بھی حلال نہیں ہے. تو آپ ایک چیز ایسی اسلام کی طرف کیوں تھوپ رہے ہو جس میں مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہے؟ تو اگر یہ جائز ہوتا نبی کی اس حدیث کی بیس پہ, تو صحابہ پیتے ہیں اونٹ کا پیشاب, تو کہاں ملتا ہے ہمیں کسی نے پیا ہو؟ تو اگر حدیث سے ہمیں اونٹ کا پیشاب ملتا ہے تو بیماری میں ملتا ہے. تو حنابلہ کا قول کسی نے لینا بھی ہے تو سعودی علماء جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں وہ بھی صرف بیماری میں جائز قرار دیتے ہیں. الاطلاق انہوں نے بھی حلال نہیں کہا. کسی کو پیٹ کی بیماری ہے اور اس کا علاج اونٹ کے پیشاب میں ہی ہے تو پی سکتا ہے وہ. تو اس طرح ہم کہتے ہیں اگر کسی کو پیٹ کی بیماری ہے اور اس کا علاج گائے کے پیشاب میں ہی ہے, کہیں اور سے ٹھیک نہیں ہو رہا, تو پھر وہ گائے کا بھی پی سکتا ہے, پھر وہ بکری کا بھی پی سکتا ہے اگر ڈاکٹر لکھ کے دے دے.